نے کلم کا یہ تمام رکھا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل اور میں ہوں امجد عزیز ملک۔ ربیع الاول کے بابرکت اور مبارک مہینے میں ہمارے کسوٹی ڈیجیٹل کی جانب سے ثنا خانوں کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک نوجوان ثنا خان موجود ہیں، ان کا تعارف ابھی انہی کی زبانی ہم کریں گے۔ سید اعتزاز علی شاہ، بہت شکریہ اعتزاز، آپ تشریف لائے۔ تو آپ بتائیے کچھ اپنے بارے میں کہ کب سے ثنا خانی کا سلسلہ شروع ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے اس چینل کا کسوٹی ڈیجیٹل کے ماشاءاللہ ان کا شکر گزار، ان کی تمام ٹیم کا، کہ جنہوں نے آج مجھے یہاں پہ دعوت دی اور میرا انٹرویو کا ایک انعقاد کیا۔ ماشاءاللہ یہ پشاور میں ایک ہمارے سب کے نعت خوانوں کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ یہاں پشاور میں پہلے اس ٹائپ کا کوئی ایسا کوئی چینل بھی نہیں تھا، تو آپ کا اس معاملے میں سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ کی ٹیم کو۔ سیکنڈلی آپ نے جو کویشچن پوچھا، میں اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ میں اصل میں بچپن سے جس وقت میں اپنے مسجد کا استاد تھا، میں اس سے سبق میں پڑھ لیتا تھا۔ کون سی مسجد تھی؟ جی، میں بیسیکلی سر وٹپگا ہمارا گاؤں ہے، وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، پشاور میں، یہ تھوڑا سا قریب ہی ہے۔ تو وہاں پہ میں اس مسجد میں، اپنے گھر کے ساتھ مسجد تھی، وہاں پہ میں سبق پڑھنے جاتا تھا۔ وہاں کا جو استاد تھا، تو انہوں نے مجھے ایک دن تلاوت کے لیے اٹھایا، میری آواز ان کو پسند آ گئی، تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے، مجھے آج بھی وہ حمد یاد ہے کہ میں ایک حمد پڑھتا تھا، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدا۔ یہ آپ نے مجھے یاد دلا دی، جب میں مسجد میں جایا کرتا تھا نا، تو میں اذان دیا کرتا تھا، اور پھر اذان کے بعد ہم جب اسکول جایا کرتے تھے تو میں اسکاؤٹ بھی بن گیا، تو اسکاؤٹ میں یہ گانا جو ہے یہ بڑا مشہور ہوا، گیت تھا اسکاؤٹ کا، اور ہم یہ گایا کرتے تھے۔ جی، تو وہ میں پڑھتا تھا، تو وہ اس میں ایک شعر بھی آتا تھا، یہ تو نے پتھر میں کیڑوں کو پالا، تو میں اتنا چھوٹا تھا کہ کیڑوں کو کیرو کہتا تھا نا۔ تو پھر وہاں سے میں ہوا، استاد نے مجھے کافی وہاں سے وہ کیا، مجھے پھر ہر جمعے پڑھاتا تھا، پھر ہر عید میں خطبے سے پہلے پڑھاتا تھا۔ وہاں سے بس میں پڑھنے سٹارٹ ہوا، پھر میری امی کو اس فیلڈ سے کافی لگاؤ تھا سٹارٹ سے، تو امی نے مجھے کافی سپورٹ کیا۔ پھر میں وہاں سے یہاں پشاور میں تب کچھ اتنا نعت خوان بھی نہیں تھے، تھوڑے اکیڈمیز کا بھی یہاں پہ تھوڑا کمی تھی۔ پھر پشاور کی یہاں ایک اکیڈمی ہے مینا بازار میں، پشاور میں، تو وہاں پہ میں نے پھر ایڈمیشن لیا۔ تو وہاں پہ یہ تھا کہ ویکینڈ میں صرف ایک کلاس ہوتی تھی ہر ویک میں، جمعے کی، تو وہاں پہ پھر میں جاتا تھا۔ وہ کافی جو ہے تو تکلیف سے میں جاتا تھا، مطلب جمعے کو اسکول جا کے پھر میں سیکنڈ ٹائم نماز پڑھ کے پھر میں جاتا وہاں پہ، پھر شام کو میں کلاس لیتا وہاں پہ۔ تو یہ سلسلہ میں نے کچھ ٹائم تک کیری آن رکھا۔ کیا کس طرح سے آپ کے استاد جو ہیں وہ آپ کو سکھایا کرتے تھے؟ کون استاد تھے پھر آپ کے وہاں پہ؟ اصل میں ایک جو اسٹارٹنگ جو تھے ہمارے سردار محمد نیازی صاحب، تو وہاں پہ پشاور کے مشہور نعت خوان ہیں، وہ ہمیں وہاں پہ مطلب درود شریف اور بیسک جتنی چیزیں تھیں وہ سکھاتے تھے۔ اکیڈمیز میں اصل میں آپ جائیں تو اسٹارٹنگ میں سب سے پہلے آپ کو سنتے ہیں، وہ آپ کو سن کے پھر وہ اس حساب سے آپ کو نعت پڑھاتے ہیں، جو اگر تھوڑی ٹریننگ آپ کو چاہیے تو اس حساب سے آپ کو ٹریننگ۔ اچھے نعت خوان کے لیے کیا آواز کا اچھا ہونا ضروری ہے، یا پھر الفاظ کی ادائیگی پر عبور ہونا چاہیے؟ اصل میں سر بچپن سے تو آپ کا ادائیگی پہ فوکس ہوتا ہے، لیکن بچوں کا اصل میں لہجہ اس طرح ہوتا ہے کہ ادائیگی اس طرح ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے بچپن میں، تو وہ زیادہ ہمارا فوکس کرتے تھے آواز کی اٹھان پہ، سر لے پہ، ان چیزوں پہ فوکس ہوتا تھا زیادہ۔ تو یہ پھر جس وقت اس کے بعد کمپٹیشنز میں نے بہت سارے کمپٹیشن میں، سب سے پہلے میں پھر پشاور ماڈل اسکول پھر میں جب گیا تو وہاں پہ میں کچھ 7 کلاس میں تھا، تو وہاں پہ جتنے PMS برانچز ہیں سب میں کمپٹیشن ہوا، تو وہاں پہ میں نے سب کو ٹاپ کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے کل پاکستان مقابلہ تھا تو صوبائی، تو وہاں پہ میں نے پوزیشن یہاں سے ٹاپ کیا، پھر میں اسلام آباد گیا وہاں سے۔ اس کے بعد پھر میں فضائیہ ڈگری کالج گیا تھا، وہاں پہ انٹرنل ان کے جو کمپٹیشن تھے وہاں پہ میں نے وہ ون کیا۔ پھر ان کی جتنی تمام برانچز تھی، KPK میں، رسال پور، یہ ہری پور،
एबटाबाद जितनी ब्रांचेस थी उन सब का कंपटीशन हुआ था, मैंने वो विन किया था। उसके बाद फिर और काफ़ी कंपटीशंस हुए हैं। फिर मैं तो एतजाज़ क्या आपके जहन में था कि आम तौर पे आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो आपने सना खानी को अपने लिए मुंतखब किया और फिर अब जैसे कि आपने बताया कि स्कूल में आपने मुकाबला जीता, कितने खुश हुए होंगे। फिर उसके बाद आप कॉलेज में जाते हैं, फिर आप पेशावर से बाहर जाते हैं, तो क्या क्या फ़ील होता था उस वक़्त? सर असल में एक तो मुझे जो थोड़ा नेचुरली आपको एक अल्लाह की तरफ से मुझे ये चीज़ मिली थी। अगर मुझे उस्ताद अगर देखा जाए तो बचपन से उस तरह किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया, मतलब कि जिस तरह फुल फोकस है, मैंने बस अल्लाह की तरफ से जो मुझे थी। तो मैंने जब ये ख़ुद को देखा, हर कोई मेरी तारीफ़ करता था जैसा मैं पढ़ता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने उस चीज़ को कैरी ऑन किया। और दूसरा, मेरी अम्मी को स्टार्ट से इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शौक़ था। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपको मौका मिला कि आपने बड़ी तकरीबात महाफिल में आपने शिरकत की, और उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? जी बस ये मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस मिलता गया। फिर पहले पेशावर लेवल पे मैं था, फिर उसके बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ा सेटअप, मतलब जो आप कह सकते हैं, यहाँ से मैंने ARY डिजिटल जो चैनल था वहाँ पे मैंने KP को टॉप किया। फिर मैं कराची गया था, वहाँ पे 25 दिन वहाँ पे मैंने गुजारे, तो वहाँ पे मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। हमारी टीम एक सिस्टम था वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने और इस तरह छोटे, फिर कॉमर्स कॉलेज में था, फिर वहाँ पे मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, वहाँ पे मैंने तमाम जितने कॉलेजेस थे वहाँ पे टॉप किया। फिर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे शेख जायद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑल KPK यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का कंपटीशन था, वहाँ पे मैंने सेकंड पोजीशन ली। तो उसके बाद फिर मिलता गया मुझे चांस आगे। माशाल्लाह, मैंने भी आपको सुना, आपकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही मुख्तलिफ महाफिल में, हम देखा करते थे और सुना करते थे, ख़ास तौर पे इमरान हसन कादरी को और शहजाद मजीद को, फिर आपको हमने सुना। तो मेरा ख्याल है कि आज चूँकि कसौटी डिजिटल में आप तशरीफ़ लाए हैं, तो क्यों ना ऐसी नात जो आपको बहुत पसंद भी हो, अगर आप कसौटी डिजिटल के नाजरीन के लिए वो हमें सुनाएं। अच्छा, मैं सर आपको नातें हैं तो बहुत हैं, जैसे आपको पता है हर नात ऐसी है कि जो पढ़ने वालों को भी अच्छी लगती है, हमें भी, लेकिन कुछ ऐसी नातें होती हैं जो आपकी पहचान बन जाती हैं, जिधर आप जाते हैं आपसे उसी की फरमाइश होती है। तो मैं वो पढ़ूँगा, उसके कुछ अशार आप सबकी समातों की नज़र। खुदा ने कलम का ये तमाम रखा है, खुदा ने कलम का ये तमाम रखा है कि अपने साथ मोहम्मद का नाम रखा है। और ये बात है, ज़माना अमल करे ना करे, बस नमाज में भी दरूदो सलाम रखा है कि जमाल मुस्तफ़ा सा कोई भी जमाल नहीं, जमाल मुस्तफ़ा सा कोई भी जमाल नहीं, नहीं है आमिना के लाल की मिसाल नहीं, नहीं है आमिना के लाल की मिसाल नहीं। हर एक उरूज को हमने ज़वाल देखा है, हर एक उरूज को हमने ज़वाल देखा है, बस एक उरूज है तेरा जिसे ज़वाल नहीं, बस एक उरूज है तेरा जिसे ज़वाल नहीं, क्योंकि तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं।
اذان دور نبی کی مثال کیسے ہو، اذان دور نبی کی مثال کیسے ہو، کیونکہ غلام لاکھوں ہے لیکن کوئی بلال نہیں، غلام لاکھوں ہے لیکن کوئی بلال نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں۔ حسن حسین ہیں جنت کے دونوں شہزادے، حسن حسین ہیں جنت کے دونوں شہزادے، ارے نبی کی آل سے بڑھ کے تو کوئی آل نہیں، نبی کی آل سے بڑھ کے تو کوئی آل نہیں۔ نبی کی آل کیسی ہے، ساری جنت پہ رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین بن علی لکھا ہے۔ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، مادر سے خلد تو باپ سے طاقت خرید لی، ہوئے جوان تو حق سے شہادت خرید لی، ارے نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی، کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، کہا خدا نے نبی سے علی سے زہرا سے کہ یہ خلد بھی تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ حسن حسین ہیں جنت کے دونوں شہزادے، حسن حسین ہیں جنت کے دونوں شہزادے، ارے نبی کی آل سے بڑھ کے تو کوئی آل نہیں، کیونکہ وہ لاجواب ہیں ان کا کوئی جواب نہیں، وہ لاجواب ہیں ان کا کوئی جواب نہیں، وہ لاجواب ہیں ان کا کوئی جواب نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوش اعلانی کے ساتھ آپ نے ثناخوانی کی، اور یہی آپ کی کوالٹی بھی ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میدان میں اور بھی کامیابیاں عطا کریں۔ کسوٹی ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، آخر میں سر میں اس چیز کا کریڈٹ میں سب سے پہلے اپنی والدہ کو دوں گا، پیرنٹس کو، اس کے علاوہ میرے جو استاد ہیں عمران حسن قادری صاحب، کہ اس کے بعد ان کی ٹریننگ کا جتنا بھی نتیجہ ہے سارا انہوں نے میرے ساتھ محنت کی ساری، اس کا نتیجہ ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا، آپ کے چینل کا، آپ کی تمام ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ خدا نے قلم کا یہ تمام